السلام علیکم دوستو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو 3 باتوں کے بارے میں بتائیں گے۔ حضرت حوا رحمہ اللہ علیہ السلام کی پیدائش کس سے ہوئی؟ کیونکہ عام طور پر انسان کی پیدائش مرد اور عورت سے مل کر ہوتی ہے، جبکہ اس وقت انسانوں میں سے صرف حضرت آدم علیہ السلام تھے، کوئی عورت موجود نہ تھی۔ تو حضرت حوا علیہ السلام کی پیدائش کس سے ہوئی؟ دوسری بات کہ حضرت آدم اور حوا علیہ السلام کو جنت میں جس درخت سے منع کیا گیا تھا وہ کس چیز کا درخت تھا؟ تیسری بات کہ حضرت آدم اور حوا علیہ السلام نے جنت میں کتنا وقت گزارا؟ تو چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف۔ پہلی بات، حضرت حوا رحمہ اللہ علیہ السلام کی پیدائش کیسے ہوئی؟ جب تمام فرشتوں نے اللہ پاک کے حکم پر عمل کرتے ہوئے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا تو شیطان نے تکبر کیا اور حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ اس طرح یہ مردود ہو گیا۔ پھر حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کو جنت میں جانے کا حکم ہوا۔ ابھی حضرت حوا رحمہ اللہ علیہ کی تخلیق نہیں ہوئی تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے کسی چیز سے انسیت اور راحت محسوس نہ فرمائی، کیونکہ اس وقت تک کوئی ایسی چیز نہ تھی جو آپ کی طرح انسان ہوتی۔ تو اللہ پاک نے آپ پر نیند طاری فرمائی، پھر آپ کی بائیں جانب کی چھوٹی پسلی جسم سے الگ کی گئی اور اسی سے حضرت حوا رحمہ اللہ علیہ کو تخلیق کیا گیا۔ خواب سے بیدار ہو کر حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے پاس حضرت حوا رحمہ اللہ علیہ کو بیٹھے ہوئے دیکھا تو ان سے فرمایا، تم کون ہو؟ عرض کیا، عورت۔ فرمایا، کس لیے پیدا کی گئی ہو؟ کہا، اس لیے کہ آپ مجھ سے انسیت اور راحت محسوس فرمائیں۔ پھر بات جنت، اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا رحمہ اللہ علیہ کو جنت میں رہنے کا حکم فرمایا اور انہیں جہاں دل کرے بے روک ٹوک کھانے کی اجازت فرمائی، لیکن چونکہ حضرت آدم علیہ السلام کی خلافت گاہ زمین تھی اور یہاں آ کر آپ علیہ السلام اور آپ کی اولاد پر احکام خداوندی جاری ہونے والے تھے اور انہیں دنیا کی بعض چیزوں سے روکا جانے والا تھا، لہٰذا انہیں اس پابندی کا عادی بنانے کے لیے جنت میں بھی بعض چیزوں سے روک دیا گیا اور فرما دیا گیا کہ اے آدم، تم جنت میں جو چاہو کھاؤ، لیکن اس درخت کے قریب نہ جانا، یعنی اسے نہ کھانا۔ دوستو، یہ ایک طرح کا پھلدار درخت تھا۔ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام اور آپ کی زوجہ محترمہ حضرت سیدنا حوا رحمہ اللہ علیہ کو اس کے پاس جانے اور اس کا پھل کھانے سے منع فرمایا گیا تھا۔ دوستو، حضرت آدم اور حوا علیہ السلام کو ایک مقررہ مدت کے لیے انہیں زمین پر تشریف لانا تھا، کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام زمین میں اللہ پاک کے خلیفہ تھے۔ جیسا کہ آپ کو تخلیق کرنے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے پاک فرشتوں سے فرما دیا تھا، انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ تیسری بات کہ حضرت آدم اور حوا علیہ السلام نے جنت میں کتنی مدت قیام کیا؟ تو دوستو، حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو روز جمعہ کی آخری ساعت میں تخلیق فرمایا، جنت میں ٹھہرایا اور اسی ساعت کے آخر میں جنت سے زمین پر اتارا۔ علامہ ابو جعفر محمد بن جریر طبری رحمہ اللہ اس کی وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں، یہ ساعت اخروی دنوں کے اعتبار سے تھی، نہ کہ دنیا کے دنوں کے اعتبار سے، جس کا ایک دن دنیا کے 1000 سال کے برابر ہوتا ہے۔ اس اعتبار سے حضرت آدم علیہ السلام نے جنت میں دنیا کے 44 سال 4 ماہ کی مقدار قیام فرمایا۔ تو دوستو، امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ہماری ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور بیل آئیکن پر بھی پریس کر دیجیے گا تاکہ آپ کو اسی طرح کی مزیدار ویڈیوز ملتی رہیں۔